بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے، اس کے بارے میں آپ کافی پڑھ چکے ہوں گے۔ تاریخ سچے مسلمانوں کی ایمانداری کے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کر سچ اور حق کے متلاشیوں کے دل کو سکون ملتا ہے۔ آج کی یہ داستان بھی ان متلاشیوں کے لیے ہے جو ایمانداری کو سنت نبوی مانتے ہوئے اسے اپنا شعار بناتے ہیں۔ ابن عقیل اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا، جبکہ میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ یہ چوری ہے، جبکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ ہار جس کا ہے اسے واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہو تو آ کر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی ایک نابینا آدمی کا، اس کا کسی کو کیا پتہ چلتا، چھپانے کا اچھا موقع ملتا، مگر میں نے وہ ہار واپس کر دیا۔ نابینا آدمی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میں وہاں سے حلہ نامی بستی آ گیا۔ وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کی درخواست کی۔ جب میں نے ان کو نماز پڑھائی تو انہوں نے میرا نماز پڑھانے کا طریقہ بہت پسند کیا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ یہاں امامت کے فرائض سر انجام دیں۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی بھی ہے۔ وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، چنانچہ انہوں نے اس کا ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لوٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ ایک عالم تھے اور اس مسجد میں امام تھے، مگر وہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اپنی بیگم کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی دعا بھی قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے عرض کیا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ نے آپ کو گھر دیا، گھر والی دی اور رزق دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ایک امین شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا ہے، ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا کر دے۔ اللہ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ تو گویا مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔